بدبخت غلام قادیانی، یہ بدبخت 1840 میں یہ غلیظ دنیا میں آیا، پھر یہ غلیظ 1800 یہ غلاظت 1862 سے لے کر 64 تک یہ سیالکوٹ کچہریوں میں ملازم رہا، یہ وہاں کچہریوں میں ایک منشی رہا، منشی رہنے کے بعد اس نے تھوڑی سی فارسی پڑھی تو عربی پڑھی۔ اب سنیے ایک اور بات کہ 1857 کی جو جنگ تھی، انگریز نے دیکھا کہ کوئی بھی انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے ایک سازش کی، اب برطانیہ میں میٹنگ بلائی اور جو ان کے تاجر بر صغیر پاک و ہند میں تھے وہ بیٹھے، بڑے بڑے پادریوں کو بٹھایا۔ اب دا برٹش ارائیول امپائر آف انڈیا، یہ گوگل پہ سرچ کریں آ جائے گا۔ اب وہ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں یہ بات طے پائی کہ کیا بات ہے، بر صغیر میں ہمارا قبضہ جم نہیں رہا۔ انہوں نے کہا ہندو جو ہیں وہ تو غلامی برداشت کر لیں گے، مگر مسلمانوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ یہ کسی کے غلام نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا غدار ہو جو ان میں پیدا کیا جائے۔ انہوں نے کہا اگر وہ سفید چمڑی والا ہوگا نہیں مانیں گے، کہا ان میں سے کوئی غدار تلاش کرو۔ کہا یہ ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی ان میں ہو اور وہ کہے کہ جہاد ختم ہو چکا ہے تو شاید یہ بات مان لیں۔ اب انہوں نے غدار تلاش کرنا تھا۔ 1857 میں یہ بات وہاں ہوتی ہے اور 1879 میں یہ بدبخت دعویٰ کر دیتا ہے اور اس نے برہان احمدیہ کتاب نقل کی اور اس میں کہتا ہے نہیں میں مجدد ہوں، کہتا ہے نہیں میں محدث ہوں۔ اب اس نے دعوے کیے، سنیے آج کچھ لوگ ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، اس وقت یہ خاموش تھے۔ سنیے اس وقت بھی اگر کوئی بولا ہے تو وہ تاجدار بریلی بولا ہے، جسے احمد رضا خان فاضل بریلی کہتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک فتویٰ آیا کہ غلام قادیانی وہ کہتا ہے کہ میں مجدد ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سنیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلی آپ نے فتویٰ لکھا، کہا ہاں ہر دوسری صدی میں مجدد آتا ہے، مگر مجدد کے لیے لازمی ہے وہ کم از کم مسلمان تو ہو، یہ بدبخت مسلمان بھی نہیں، یہ مجدد کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے 5 کتابیں اس بدبخت کے خلاف لکھی، پھر آپ کے صاحبزادے نے لکھی، اور جب اس کی گردن مروڑنے کا وقت آیا تو کہا کون میدان میں نکلے گا؟ اس وقت بھی سنیوں کا شہر اور برٹش رمباد والوں مبارک کو تمہارے مقدر میں یہ بات تھی کہ آپ کے شہر کے آپ کی سٹی کے ایک پیر جنہیں سیدنا میرے علی کہا جاتا ہے آپ میدان میں آئے، اور آپ نے مرزا کو کہا کہ مرزا تم میدان میں آ، ہم آمنے سامنے بات کرتے ہیں، مناظرہ کریں گے۔ اس نے پہلے کہا نہیں آپ ایسا کریں، آپ بھی عربی میں تفسیر لکھیں، میں بھی لکھتا ہوں، جس کی اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں کہ تو بھی لکھے میں بھی لکھوں۔ کہا ایسا کرتے ہیں، قلم دواز رکھتے ہیں، تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور میں نبی نہیں، میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ کہا قلم دواز پڑی ہوگی، میں حکم دیتا ہوں اگر وہ لکھتی ہے تو میرا نبی سچا ہے، اگر تیری وجہ سے نہیں لکھی جاتی تو پھر تو جھوٹا ہے۔ یہ احمدیہ بلڈنگ لاہور میں تھی، وہاں سے باہر نہ نکلا۔ اس نے کہا نہیں مجھے خطبہ لوگ ماریں گے۔ سیدنا میرے لیے نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تیرے ساتھ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا تو میدان میں تو آ۔ مگر اس وقت بھی یہ غلاظت میدان میں نہ آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ بات ہے، تو یہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ ہیضے کی بیماری میں مریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں، تو مرے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اسے ہیضے کی بیماری ہوئی اور بدبخت یہ مرا کہاں؟ بدبخت کی موت کہاں ہوتی ہے؟ لیٹرین میں۔ اب دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ جہاں نبی ان کا وصال ہوتا ہے وہاں ان کا مزار بنتا ہے۔ اس بدبخت کو ارے لاہور کی لیٹرین سے اٹھا کر قادیان میں لے کر جا کر وہ کہتے یہ نبی ہے اور کہتے امت مسلمہ مان جائے، ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں کہ ہمارے اکابرین نے بھی اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور اس کی ضرورت کو جواب دینے کے لیے ہم آ گئے۔ اس سے جڑی ہوئی ایک بات کہ جب یہ شوشہ عدالتوں میں اٹھا لوگوں کو پتہ چلا تو ساتھ ہی انہوں نے ایک عورت نکالی
جس کے لباس پر لکھا ہوا تھا حلوہ، اور پھر کچھ شکار اٹھ پڑے، وہ کہنے لگے نہیں دیکھیں جی لوگ جو ہیں وہ جنونی ہو چکے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے اس کو گھیر لیا۔ کہتے ہیں یہ تو لباس تھا، انہیں پتہ نہیں جاہل ہیں۔ اب جو لکھ رہا ہے فیس بک پر، جو ٹویٹر پہ آ کر یا ٹی وی چینل پہ بتاتا ہے، اس بیچارے کو نورانی قاعدہ پڑھنا نہیں آتا، اور وہ بتا رہے نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے، لوگ جنونی نہیں ہیں، یہ فتنہ کیوں تھا؟ 8 مارچ آ رہی ہے قریب، اور کچھ وہ ویشیائیں عورتیں وہ میدان میں نکلیں گی اور کہیں گی میرا جسم میری مرضی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب وہ آئیں گی ان کے لیے راہ ہموار کی جائے گی، اور پھر وہ آیات کو لکھ کر کہیں گی نہیں یہ تو رسول الخط ہے۔ دیکھیں عربی میں اگر سعودیہ کا جھنڈا ہے اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو ہم نے جھنڈے والا لباس پہنا ہے۔ ارے بدبختو، ہم آپ کی چالو کو سمجھتے ہیں، پھر لاہور میں تم نے کہا کہ ہم خواتین کو پروٹوکول دے رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو خواتین کو حقوق اسلام نے دیے ہیں، نہ کسی مذہب نے دیے ہیں، نہ کسی ملک نے دیے ہیں، انہوں کو دے سکتا۔ آپ ایسا نہ کریں، یہ چھوٹی چالیں نہ چلیں۔ تم چاہتے ہو کہ لوگ نکلیں باہر، ان کو ہم دیکھا ہے آپ لوگوں نے انہیں ووٹ دیے اس قدر، تو یہ لوگ جنونی ہیں۔ یہ جنونی نہیں ہیں، یہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ تم نے ایسا لباس کیوں پہنا کہ جس سے لوگوں کے ذہن ہی صرف جاتے ہیں، اور اگر کسی عورت نے بھول کر پہنا وہ الگ بات ہے، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن یہ انہی دنوں میں ایسا کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت سے فتویٰ پوچھا گیا کہ اگر کوئی عربی جو حروف ہیں، حروف تجوید وغیرہ، اگر ایسا کوئی لباس پہنے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہننا جائز ہے، حرج نہیں ہے، مگر اس غرض سے پہننا کہ کوئی بعد میں جا کر اس کی وجہ سے استعمال ہوگا تو فرمایا منع ہے، اس وجہ سے پہلے منع ہے۔ آپ سنیے اب آخری بات، زیادہ وقت ہو چکا ہے، ایک بات سنیں، جو دوسری بات سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے۔